أبدي الذات علي الصفات كريم الآدات فالثناء لمن له آيات مكرمات والصلاة والسلام على صاحبها صلوات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. دن قیامت کے اللہ کی عدالت بارگاہ الہیہ میں جس انسان کو ہنسنا اور خوشی نصیب ہو گئی، غم اور رونا اس بندے کے پاس نہیں آئے گا. اور جس انسان کو دن قیامت کے عدالت الہیہ میں رونا نصیب ہو گیا، غم اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا، خوشی اور مسکرانا اور ہنسنا اس بندے کے پاس کبھی نہیں آئے گا. معلوم ہوتا ہے اللہ نے دونوں چیزیں دنیا میں قرآن کے ذریعے بیان فرما دی ہے کہ دنیا میں انسان کو اگر رونا، ذلت، رسوائی، تنگ دستی، دکھ، مصائب و آلام آ جائیں تو یہ برداشت ہے. یہ ساری چیزیں برداشت کر کے بندہ دن قیامت کے اللہ پاک کے سامنے دعا کرے کہ اللہ مجھے دنیا میں تو رونا نصیب کر مگر دن قیامت کے مجھے رونے سے محفوظ فرما. دنیا میں تو سب کچھ برداشت ہے مگر دن قیامت کے یہ رونا اور اللہ کی عدالت میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ایسے انسان کے قریب کبھی اللہ خوشی نہیں آنے دیں گے. اس لیے اللہ نے دونوں راستے بیان فرما دیے کہ دنیا میں اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا ہے، زندگی عطا فرمائی ہے،
اس زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کے بندہ یہیں دنیا پہ تیاری کر کے جائے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے دنیا کے سارے دکھ برداشت ہیں، دنیا کے سارے غم مصائب و آلام پریشانیاں برداشت ہیں، مگر اللہ دن قیامت کے عذاب، دن قیامت کی ذلت و رسوائی سے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے محفوظ فرمانا، کیونکہ دن قیامت کی ذلت و رسوائی اور دن قیامت کے رونا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ دن قیامت کے جس کو رونا نصیب ہوا اس جیسا بدبخت اور کوئی نہیں ہوگا، اور جس کو دن قیامت کے رب کی طرف سے خوشی نصیب ہو گئی، مسرت نصیب ہو گئی، اس جیسا خوش قسمت اور بلند بخت رکھنے والا انسان اور کوئی نہیں ہوگا اللہ کی عطا۔ اللہ نے قرآن پاک میں انسان کی 10 قسم کی آرزوؤں کا بیان فرمایا ہے۔ وہ آرزوئیں، وہ امنگیں جو انسان نے دن قیامت کے کرنی ہیں، مگر اس کے ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہوگا۔ دن قیامت کے نا میدان محشر میں کھڑے ہو کے وہاں آرزوئیں کرے گا انسان، وہ تقریباً 10 اللہ نے آرزوئیں قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے میدان محشر میں عدالت الہیہ میں اس وقت انسان آرزوئیں بار بار کرے گا، مگر جو بھی آرزو کرے گا اللہ اوپر سے اس کا جواب دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تیری آرزو پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ آرزوئیں تو نے دنیا میں رہ کے کرنی تھی اور تیاری کرنی تھی، اب دن قیامت کے میدان محشر میں اللہ کی عدالت کے اندر تیرا آرزوئیں کرنا فضول و بیکار ہے۔ اس لیے جو بھی کرنا ہے اللہ نے دنیا میں وقت دیا ہے، دن قیامت کے اللہ نے وقت نہیں دینا، وہاں اللہ نے اپنی عدالت لگا کے تجھ سے اللہ نے حساب و کتاب لینا ہے۔ وہاں تو سر کے اندر خارج کرنے کا بھی وقت اور ٹائم اللہ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا، وہاں تو صرف رب کی ذات ہوگی اور انسان کا منہ سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی عدالت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان کو ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اپنی فکر کر سکے کہ میں فلاں کام کروں، فلاں کام کر سکوں۔ اس لیے جو بھی آرزو کرنی ہے رب نے فرمایا دنیا میں تیرے لیے عمر ہے، وقت میں نے دیا ہے، دنیا میں ہی اپنی زندگی خوبصورت بنانی ہے، آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ بنانا ہے، ایمان و اعمال صالحات کا تو دنیا میں یہاں بنا لے۔ دنیا میں تجھے رونا، مصائب و آلام، پریشانیاں، یہ سب کچھ برداشت ہے، یہ سب کچھ برداشت کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی بنا جا، ذخیرہ اعمال صالحات کا کر جائے بندہ۔ مگر دنیا میں بندہ عیش پرستی میں مبتلا رہے، آخرت کا فکر ہی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پتہ ہی کوئی نہ ہو، صرف یہ سوچ ہو کہ دنیا کمانا ہے اور کھانا ہے، کھا کے مر جانا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی انسان کی وہ اگر گزرنی ہے تو اللہ کا اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر جاتی، تو پھر ایسے انسان کو دن قیامت کے عدالت الہیہ میں رونا نصیب ہو جائے گا۔ تو جس کو دن قیامت کے رونا نصیب ہو گیا اس کو اللہ پاک ہنسنا نصیب نہیں فرمائیں گے، اور دن قیامت کے جس کو عدالت الہیہ میں رب کی رحمت سے ہنسنا نصیب ہو گیا، مسکرا کے خوش ہو رہا ہوگا اللہ کی عدالت میں، تو ایسے انسان کے قریب بھی اللہ پاک غم نہیں آنے دیں گے۔
اللہ سے دعا یہی فرماؤ کہ اللہ ہمیں دن قیامت کے رونے سے محفوظ فرما، دن قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یہی بندہ دعا کرے اور یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ تھوڑا سا پانی گرنا یار گلاس میں، حافظ صاحب کو توجہ ہے، توجہ کرنا۔ قرآن پاک کی آیات نے ہمیں بتانا ہے کہ دن قیامت کے انسان نے کون کون سی آرزوئیں کرنی ہیں جو رب نے دن قیامت کے پوری نہیں فرمانی۔ یا لیتنی کنت ترابا، اللہ کریم فرماتے ہیں دن قیامت کے اللہ کی عدالت کے اندر جب حساب و کتاب اللہ کریم نے لینا ہے، شروع فرمانا ہے حساب و کتاب، اس وقت کافر انسان، شرک کرنے والا انسان اللہ کی عدالت کے اندر، رب کی بارگاہ کے اندر آرزو ظاہر فرمائے گا۔ اور کیا کہنا انسان نے؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ آج دن قیامت کا ہے، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، کنت ترابا، میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، لیکن آج تیری عدالت کے اندر مجھے پیش نہیں ہونا پڑے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ۔ یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، لیکن آج تیری عدالت کے اندر آج مجھے پیش نہ ہونا پڑتا۔ میں حیوان ہوتا، میں جانور ہوتا، میں ذرے کے ساتھ ذرہ ہو جاتا، لیکن آج تیری عدالت کے اندر مجھے ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ کنت ترابا، تراب کہتے ہیں مٹی کو، چونکہ مٹی سے سوال نہیں ہونا، اللہ نے حساب و کتاب مٹی سے لینا نہیں ہے، حیوانوں اور جانوروں سے بھی حساب و کتاب نہیں ہونا۔ حساب و کتاب کے لیے اللہ نے رکھا ہے تو انسان کو مرکز بنا دیا ہے، اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے اور کسی مخلوق سے حساب و کتاب نہیں لینا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کافر دن قیامت کے دنیا کے اندر اپنا ٹائم، اپنی زندگی برباد کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گناہ گار بن کے زندگی گزارنے والا، دن قیامت کے اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا
كنت ترابا، اللہ میں ذرہ ذرہ ہو جاتا، پانی میں بکھر جاتا، میرا آج وجود تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کریم فرمائیں کہ کوئی نہ تو مٹی کے ساتھ مٹی بھی نہیں ہو سکتا، تیرا وجود بھی آج فنا نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ کی عدالت ہے، ایک ایک پائی کا تجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وہاں پھر آرزو پوری ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ یا لیتنی کنت ترابا جو کہہ رہا ہے بندہ، تو اس کی آرزو پوری تو نہ ہوئی، وہ کہتا کہتا تھک جائے گا۔ اللہ فرمائیں کہ تیری یہ آرزو یہاں نہیں پوری ہو سکتی، یہاں تو اللہ کی عدالت ہے۔ نزع الموازین القسط، رب نے اپنے عدل و انصاف کا ترازو قائم کر دیا ہے۔ لا تظلم نفس شیئا، یہاں تو کسی ایک انسان پر بھی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، یہاں تو عدل و انصاف کا فیصلہ ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ اس لیے تو نے جو بھی یہاں آرزو کرنی ہے کر، مگر تیری آرزو دن قیامت کے پوری ہونے والی نہیں ہے۔ بجائے دن قیامت کے ذلت و رسوائی اٹھانے سے اچھا ہے کہ بندہ دنیا میں مصائب و آلام برداشت کر کے آخرت کی زندگی بنا جائے، تاکہ دن قیامت کے اللہ کی ذات کے سامنے پھر کوئی آرزو نہ پیش کرنا پڑے۔ دن قیامت کے یہ محنت کرنے والا اللہ کی عدالت میں آئے تو اللہ فرمائے انطلقوا بعبدی الی الجنہ، او فرشتے ہو جلدی کرو اس بندے کو اپنے پروں کے اوپر بٹھا کے سیدھا جنت کے اندر داخل فرما دو، کیونکہ اس بندے نے دنیا میں بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑے مصائب و آلام، بڑی پریشانیاں، بڑا وقت گزار کے آیا ہے، آج میں اس کو حساب و کتاب کے لیے یہاں کھڑا نہیں کرتا۔ انطلقوا بعبدی الی الجنہ، اس کو اپنے پروں پہ بٹھا کے سیدھا جنت کے اندر داخل فرما دو۔ تو حسرت، ندامت، ذلت تو اس انسان کو دن قیامت کے اٹھانی پڑے گی جس نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے۔ اللہ نے تو دنیا میں بھیجا تھا انسان کو اپنی ذات کی پہچان کے لیے، اپنی عبادت و بندگی کے لیے رب نے دنیا میں انسان کو بھیجا تھا۔ تو دنیا میں آ کے اگر انسان اپنے اللہ کا منشا اور مقصد پورا نہ کرے تو وہ انسان کیسا؟ جس نے اپنے مالک الملک، جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کا منشا مقصد مطلب پورا نہ کرے تو پھر وہ انسان کیسا جس انسان کے اپنے بنانے والے کا مطلب ہی پورا نہیں فرمایا؟ تو پھر ایسے انسان کو دن قیامت کے بڑی بڑی لمبی آرزویں کرنی پڑیں گی، مگر ایک بھی آرزو پوری نہیں ہوگی۔ توجہ ہے، توجہ۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے اللہ یا لیتنی، آج دیر قیامت کے میدان محشر لگا ہوا ہے، اے کاش میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ سمجھتا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں بندے کو اپنا خلیل نہ سمجھتا، فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس نے اس کی دوستی میں آ کے میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول بیٹھا، میں دنیا کی دوستیاں نبھاتا رہا، اللہ کا دین روتا رہا، میں دنیا کی دوستیاں نبھاتا رہا، اللہ کے پیغمبر کی سنت کی دھجیاں اڑتی رہیں، میں دنیا کی دوستیاں نبھاتا رہا، میرا اللہ تو ان دوستیوں کی خاطر ناراض ہوتا رہا۔ اللہ آج
پتہ چل رہا ہے لم اتخذ فلانا خلیلا، جس کو دنیا میں میں اپنا دوست سمجھتا رہا، اللہ اس کے پیچھے تجھے میں نے ناراض کر دیا ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں اس بندے کو میں اپنا دوست نہ بناتا، اچھا ہوتا کہ دوست نہ بناتا، اور نہ ہی آج تیرا اللہ مجرم بنتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور پھر کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا اللہ دنیا میں اپنے پیغمبر کا راستہ نبھا لیتا، اپنے پیغمبر کی سبیل اور سڑک اپنا لیتا، سبیل محمد الرسول اللہ میں اپنا لیتا، سنت محمد الرسول اللہ پہ چلتا، مگر اللہ کاش افسوس کر رہا ہوں آج میدان محشر میں اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اے میری بدقسمتی ہے، افسوس اللہ، دنیا میں نے تیرے پیغمبر کا راہ پہچان کرنا تھا، تیرے پیغمبر کے راستے کے اوپر چلنا تھا، تیرے پیغمبر کی سنت کی پہچان میں نے کرنی تھی میرا اللہ، مگر یا لیتنی یا ویلتا یا لیتنی ہے میری بدقسمتی، میں دنیا کے سارے راستے پر چلتا رہا، فلاں اکابرین کا راستہ میں نے پہچانا، پیروں فقیروں کے راستے پہ چلتا رہا، چھوٹے بڑوں کے سبیل پہ چلتا رہا، ساری دنیا کے راستوں پہ میں چل کے میں نے زندگی بسر کی ہے، مگر اللہ سبیل محمد الرسول اللہ کی میں نے پہچان نہیں کی تھی۔ اللہ تیرے پیغمبر کی سبیل کیا ہے، تیرے پیغمبر کا راستہ کیا ہے، تیرے پیغمبر کی سڑک کیا ہے، تیرے پیغمبر کی موٹر وے والا مسئلہ کیا ہے، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف کی آخری آیات و آخری رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے، او لوگو سن لو، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ہذہ سبیلی، ہذہ یہ جو راستہ سورہ یوسف سے نکل کے آ رہا ہے، کون سا راستہ؟ اللہ فرماتے ہیں وہ راستہ، وہ مسئلہ جس راستے پر یوسف علیہ السلام چلتے رہے ہیں، وہ سبیل جس پر یعقوب علیہ السلام چلتے رہے ہیں، وہ مسئلہ جس مسئلے کو یوسف علیہ السلام نے جیل کی بند کوٹری میں بیان فرمایا ہے، وہ مسئلہ اللہ کی توحید والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 2 برکات دہندہ اللہ پاک ہے، برکات دہندہ کا معنی دینے والا، برکات دہندہ، یہ سورہ یوسف کے 2 مین مسئلے ہیں، برکت دینے والا بھی اللہ، وحدہ لا شریک بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اعلان فرما کے کہہ رہے ہیں، او لوگو ہذہ سبیلی، میرا راستہ یہ ہے، کون سا؟ برکت دینے والا بھی اللہ اور وحدہ لا شریک بھی اللہ، یہ میں راستہ اس پہ چل رہا ہوں، یہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور برکت دینے والا اللہ پاک ہے، اور کوئی برکت دینے والا نہیں ہے، نہ نبی برکت دینے والا، نہ ولی برکت دینے والے، نہ جن فرشتوں کے ناموں میں برکت
برکت ہے، اللہ کے نام کے اندر بھی برکت ہے، اور اللہ جس میں برکت ڈال دے اس کی اپنی مرضی ہے۔ مسئلہ قرآن یہی بیان کرتا ہے، تبارک اللہ، برکت دینے والا کون ہے؟ یہ میرے پیغمبر کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دن قیامت کے شرک کرنے والا مشرک ہے یا کافر ہے، وہ کہہ رہا ہوگا اللہ میں بالکل میری بدقسمتی ہے، افسوس اللہ میں نے سبیل محمد الرسول اللہ اختیار نہیں کیا، تیرے پیغمبر کا راستہ میں نے پہچانا نہیں ہے، زندگی ایسے گزار کے آج تیری عدالت میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اب تجھے ذہن میں بات آ رہی ہے، یہی بات تو دنیا میں سوچتا تو تیری پوری ہو جاتی، مگر آج میدان محشر میں تیرا یہ آرزویں کرنا کیا ہے؟ فضول ہے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ۔ دن قیامت کے مجرم انسان اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یا لیتنا، اے میری بدقسمتی، اے کاش، افسوس کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری دنیا میں کر لیتا۔ اطعنا اللہ واطعنا الرسول، میں اللہ کی بات بھی مان لیتا، اللہ کے رسول اللہ کی بات بھی مان لیتا، آج دن قیامت کے اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی، مگر آج تو نرا عذاب ہی عذاب مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے آگے جواب دینا ہے آتیم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، تیرا عذاب دگنا تو ہوتا جائے گا، مگر تیری آرزویں کرنے سے تیری آرزویں پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری آرزویں بندہ کہاں کر رہا ہے؟ سارے بولو بولو، سردی لگ رہی ہے۔ کہاں؟ دن قیامت کے کر رہا ہے، لیکن وہاں آرزویں جو کر رہا ہے وہ تو پوری نہیں ہو رہی۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں 10 آرزویں بیان فرمائی ہیں کہ جو انسان نے وہاں کرنی ہے، مگر وہاں آرزو امنگ خواہش کرنا بیکار ہوگا، چونکہ وہاں پوری نہیں ہوگی۔ رب نے فرمایا قرآن کے مطابق آرزو کرنی ہے اچھی تو دنیا میں اللہ نے تجھے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، کوئی پتہ نہیں زندگی کب کس موڑ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آرزو کرنی ہے تو یہاں دنیا میں کر، اللہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا نصیب فرما۔ دعا تو کرے گا، توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ فرما دیں گے۔ جتنی آرزویں امنگیں کرنی ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہ کے کر، جائز امنگیں کرنی ہیں، ناجائز آرزویں نہ کرنا، جائز آرزویں امنگیں کر، اور پھر اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے مانگ، اللہ تیری آرزویں پوری فرما دیں گے۔ مگر دن قیامت کے تو نے 10 نہیں 100 آرزویں بھی کی نا، دن قیامت کے تیری ایک بھی آرزو پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے اللہ ہے میری بدقسمتی، ہے افسوس اللہ میں دنیا میں رہ کے لم اشرک بربی احدا، اللہ میں کسی ایک کو بھی تیرا شریک نہ بناتا۔ یہ کہاں آرزو کر رہا ہے؟ دن قیامت کے لم اشرک بربی، 16واں سپارہ سورۃ کاف، لم اشرک بربی احدا، اللہ
اب پتہ چل رہا ہے، اب میری آنکھیں کھل رہی ہیں، کاش کہ میں دنیا میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے مالک الملک کے ساتھ کسی نبی ولی کو شریک نہ کرتا۔ لم اشرک، میں شرک نہ کرتا، اللہ نہ چھوٹا شرک کرتا نہ بڑا شرک کرتا۔ آج اللہ پتہ چل رہا ہے شرک کرنے والے کی اللہ نے سزا رکھی ہے تو سیدھا جہنم کے اندر رکھ دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جنت کو اللہ نے شرک کرنے والے پر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ رب نے جہنم بنا دیا ہے۔ آج پتہ چل رہا ہے میرا اللہ، میں کسی جماعت کے پیچھے لگ کے شرک نہ کرتا، میں کسی مولوی کے پیچھے لگ کے شرک نہ کرتا، میں کسی پیر کے پیچھے چل کے شرک نہ کرتا۔ لم اشرک بربی احدا، اللہ کسی ایک کو بھی تیری ذات و صفات میں شریک نہ کرتا۔ مگر وہاں آرزو کرنا فضول ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے تجھے میں نے دنیا میں زندگی عطا فرمائی تھی مگر تو نے زندگی ساری شرک و بدعت میں ضائع کر کے آ گیا ہے۔ آج تیری آنکھیں کھول رہی ہیں، تیری آنکھیں تو میں اللہ نے دنیا میں کھولی تھی کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ سے جب بندہ پیدا ہوتا ہے انسان تو اللہ آنکھیں کھولتے ہیں یا بند فرما دیتے ہیں؟ کھولتے ہیں۔ چلو وہ تو ہوتی ہے نا آنکھوں کا کھولنا بحیثیت نظر، پھر جب انسان بالغ ہوتا ہے اس وقت اللہ پاک انسان کی سمجھ بھی کھول دیتے ہیں اور آنکھیں بھی، عقل بھی آ جاتی ہے نا۔ اس وقت انسان شریعت کا مکلف بنتا ہے کہ اب یہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، باقی شریعت کے احکام اس پہ کیا ہیں؟ فرض ہیں، بالغ ہو گیا ہے۔ اب اس کی سمجھ بھی ٹھیک ہے، نظر بھی ٹھیک ہے، فکر بھی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تو دنیا میں تیرا سارا کچھ کھولا تھا، تو سارا کچھ بند کر کے زندگی گزار کے آیا ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں شرک نہ کرتا دن قیامت کے، کہہ رہا ہے انسان دنیا میں نہ کرتا، کیونکہ اس کو دن قیامت کے جا کے جہنم کے عذاب جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس وقت کہے گا اللہ لم اشرک بربی احدا، اللہ تو میرا رب تھا، کتنا مہربان تو ذات تھی، میرا رب بھی تو تھا، مالک الملک بھی تو تھا، مگر میں بڑا بدبخت کہ میں نے تیری ذات میں بھی صفات کے اندر شریک ڈلایا، نبیوں کو، ولیوں کو، چھوٹے کو، بڑے کو، فلانے کو میں نے تیری جیسی کمال اوروں کے اندر مانی، تجھے بھی عالم الغیب سمجھا، نبیوں ولیوں کو بھی عالم الغیب سمجھا، تجھے بھی مختار کل سمجھتا رہا، تیرے علاوہ نبیوں ولیوں کو بھی مختار کل سمجھتا رہا، اللہ تجھے بھی حاضر ناظر سمجھتا رہا، تیرے نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو بھی حاضر ناظر سمجھتا رہا، میں تجھے بھی اور تیری مخلوق کو ایک جیسا سمجھتا رہا، یہی تو سب سے بڑا شرک تھا۔ اللہ آج پتہ چل رہا ہے لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں شرک نہ کرتا دنیا میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قرآن پاک نے آیات بیان فرمائی، توجہ کرنا۔ اور آرزو کر رہا ہے دن قیامت کی، جس وقت انسان کو اللہ کی طرف سے اس کا نامہ اعمال مل جائے گا، اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا انه كان
لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاؤنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ یہ 29 سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ حاقہ ہے۔ اللہ کریم نے یہاں منظر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس وقت انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کو نامہ اعمال تو دائیں ہاتھ میں ملنا چاہیے تھا، مگر بجائے دائیں ہاتھ کے اس کو بائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ وہ اس وقت کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے میری بدقسمتی، اے کاش، افسوس در افسوس، آج مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا تو اچھا ہے۔ ساری دنیا کے سامنے میری بے عزتی ہو رہی ہے، مجھے نامہ اعمال تو دائیں ہاتھ میں ملنا تھا، مگر اللہ کریم نے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیا ہے۔ آج میں کہہ رہا ہوں یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی لم اوت کتابیا، یہ کہہ رہا ہوگا اللہ کریم اوپر سے فرمائیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آج آرزویں نہ کر، آج آرزویں اور امنگیں ظاہر نہ کر، اقرا کتابک، اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال خود اپنی زبان سے پڑھ تو صحیح، کیا اس میں لکھا ہوا ہے، کیا نہیں لکھا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اللہ نے جس وقت اس کو کہنا ہے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ تو صحیح اپنی آنکھوں سے، وہ پڑھنے لگ جائے گا، حیران ہو جائے گا کہ یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، فلاں بات بھی لکھی ہوئی ہے، فلانا گناہ جو میں نے فلاں گلی میں کھڑے ہو کے کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، فلانا گناہ جو میں نے چوک پہ بیٹھے کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، فلانا گناہ جو میں نے مخلوق سے چھپ کے کیا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سارا کچھ جب لکھا ہوگا اس وقت تعجب و حیرانگی میں آ کے انسان کہے گا اس میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو ہر چیز موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ تو دنیا میں کرتا رہا ہے حاضرا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے گو کیا کرتا رہا ہے۔ لا یظلم ربک احدا، اللہ فرمائیں گے اللہ کسی ایک پر، کسی انسان پر بھی ظلم نہیں فرما، جو تو نے کیا وہی لکھا ہوا ہے، یہ نہیں جو تو نے نہیں کیا اللہ وہی لکھ دے، یوں بات نہیں ہے۔ لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم و زیادتی نہیں فرماتا، رب تو عدل و انصاف کا دن قیامت کے فیصلہ فرمائے گا۔ تو اس وقت انسان کہے گا کاش کہ میرا نامہ اعمال آج مجھے ملتا، میرا مال بھی کام نہ آیا، میری بادشاہت بھی کام نہ آئی، میرے نوکر چاکر بھی کام نہ آئے، میری دنیا کی دولت خزانے وہ بھی کام نہ آئے، کچھ بھی کام نہ آیا، کاش کہ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، ختم ہو جاتا، مگر آج مجھے نامہ اعمال میرا بائیں ہاتھ کے اندر نہ ملتا تو اچھا تھا۔ لم اوت کتابیہ، مگر وہ آرزویں تو کر رہا ہے، مگر یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس کو نہ دیتے یا واپس لے لیں اللہ، یوں تو نہیں ہوگا، کیونکہ دن قیامت کے کوئی بھی آرزو پوری، یہ قرآن پاک نے یا لیتنی کے الفاظ سے 10 قسم کی آرزویں بیان کی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا یہی فرماؤ کہ اللہ دن قیامت کی ہمیں
ذلت، رسوائی اور رونے سے محفوظ فرما۔ دنیا کی جو زندگی رب نے عطا فرمائی ہے بڑی قلیل ہے، تھوڑی ہے۔ دنیا کے مصائب و آلام، دکھ پریشانیاں یہاں اگر برداشت کر کے بندہ آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ بنا جائے تو دنیا کے مصائب و آلام پریشانیاں برداشت ہیں، مگر دن قیامت کے اگر جس کو رونا نصیب ہو گیا تو پھر خوشی اس بندے کے قریب ہی اللہ نہیں آنے دیں گے، اور دن قیامت کے جس کو ہنسنا اور خوشی نصیب ہو گئی تو رونا اللہ پاک اس کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ رب نے قرآن کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے کہ دنیا میں اپنی اچھی آرزویں، نیک آرزویں کر، پھر اللہ سے مانگ، اللہ تیری آرزویں دنیا میں پوری فرما دیں گے۔ دن قیامت کے تیرا آرزویں کرنا بھی فضول ہے، کیونکہ وہاں کوئی آرزو پوری۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا